بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حیض کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حیض کی ابتدا کے بارے میں سلف صالحین سے دو قسم کی باتیں ملتی ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے حیض کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، حضرت حوا علیہ السلام سے حیض کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ امام بخاری نے بھی اسی رائے کو ہی ترجیح دی ہے۔ پہلی رائے سے متعلقہ روایت یہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت کا یار ہوا کرتا تھا اور وہ لکڑی کا جوتا پہنتی تھی جس سے اونچی ہو جاتی تھی۔ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ کا اشارہ اسی روایت کی طرف ہے جس کی تخریج عبدالرزاق نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ کی ہے۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت مرد کو جھانکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مساجد میں مردوں کو جھانک سکیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مساجد حرام کر دی اور ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ جمہور کی رائے سے متعلقہ روایت یہ ہے، جو کہ حدیث کی کتب میں مجھے کہیں نہیں ملی۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے اور حضرت حوا نے اس سے پہلے جنت میں نجاست حیض نہیں دیکھی تھی تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حوا کو کہو حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضا کا حکم نہیں لائے۔ پھر ان کو حیض اس حال میں آیا جبکہ وہ روزے سے تھی، تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا افطار کر لو۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ روزے کی قضا کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، نماز اور روزہ دونوں تیری ہی عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضا ہے اور دوسری کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا، لہٰذا ہم نے اس مرتبہ اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا، لہٰذا ہم نے قضا کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی، تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا جس وقت انہیں حیض آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا، مجھے ایسا خون آیا ہے جس میں پہچانتی نہیں ہوں، تو جواب دیا، میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کروں گا، میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کو میری نافرمانی پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اس کو مزین کر کے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے یہ سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور میں اسے 2 مرتبہ خون آلود کروں گا۔ مہینے میں جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو زور سے رونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی روتی رہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہی روایت فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے اور اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا کے جنت سے نکال دیے جانے کے بعد ہوئی۔ یہی روایت موقوف ہے لیکن صحیح الاسناد ہے۔ عبد الرحمن بن یزید سے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں کی تفسیر کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے کہا مطہرہ وہ ہوتی ہے جسے حیض نہ آئے۔ پھر کہا کہ حضرت حوا کو بھی اسی طرح پیدا کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے نافرمانی کر لی۔ جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ پیدا کیا ہے اور میں تجھے ایسے خون آلود کروں گا جیسے تو نے اس درخت کو کیا ہے۔
قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم حجۃ الوداع میں حج کے ارادے سے نکلے تھے، پھر جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجیوں والے سارے کام کرو۔ اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض دنیا کی ساری عورتوں کے لیے ہے اور عورت کو آتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور خاص طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پیچھے کچھ روایات گزر چکی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے حیض کا ذکر آتا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے بہت پہلے کی ہیں، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی عورتوں کے حیض کا ذکر آتا ہے، جو کہ حیض کے اسماء میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ دو روایات کے علاوہ تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، بلکہ ان روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ان پر حیض بند کر دیا گیا ہو اور پھر کھول دیا گیا ہو۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ حیض کی ابتدا تو حضرت حوا سے ہوئی، لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں، اور عورت کا حسن و جمال مانند پڑ جاتا ہے اور عورت نچڑ جاتی ہے، یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اسرائیلی طرح کی روایت ہے، جو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل کتاب سے نقل کی ہو، اس لیے کہ اسی کے قریب قریب تورات میں بھی مذکور ہے، اور اہل کتاب کی روایت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے نہ اس کی تکذیب کی جائے نہ تصدیق، بلکہ اس پر سکوت اختیار کی جائے۔ ہو سکتا ہے سچ ہو یا ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، لیکن محقق علماء کرام نے اس کی تردید کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس قسم کی بات اہل کتاب سے نقل کیا ہو، اس لیے اہل کتاب سے نقل کرنے کی مخالفت ان سے مروی ہے۔ البتہ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظاہری سبب سا ہے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا سبب شجرہ ممنوعہ بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بنات آدم میں جاری کر دی ہے، اور یہ انسانی وجود کے بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اسی طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشوونما ہوتی ہے۔ لہٰذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی اور آپ اور ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔